اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کو انبیاء کہتے ہیں، میرے پیغمبر کو امام الانبیاء کہتے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کو انبیاء کہتے ہیں، میرے پیغمبر کو افضل الانبیاء کہتے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کو انبیاء کہتے ہیں، میرے پیغمبر کو خاتم الانبیاء کہتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سے سب سے چھوٹی اور مختصر سورت الکوثر کی پہلی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو یہ نعمت کیوں دی ہے، اسے سمجھنے کے لیے ذرا سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں بڑی بھی ہوئی ہیں اور 4 کی شادیاں بھی ہوئی ہیں۔ ان میں سے 3 کا انتقال نبی کریم علیہ السلام کی دنیاوی حیات میں ہوا، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ہوا۔ حضور اکرم علیہ السلام کے 3 بیٹے ہیں، تینوں بیٹے چھوٹی عمر میں، بچپن کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ جب نبی کریم علیہ السلام کے بیٹوں کا انتقال ہوا تو مشرکین مکہ نے ایک طرح کی خوشی منائی۔ مشرکین مکہ نے ایک قسم کی خوشی منائی۔ خوشی کس بات کی؟ یہ نبی کہتا ہے کہ میری لائی ہوئی شریعت ہر فرد تک پہنچے گی۔ یہ نبی کہتا ہے کہ میرا لایا ہوا اسلام دنیا کے کچے اور پکے مکان میں پہنچے گا۔ لڑکا اس کے ہے نہیں، اس لیے اس کا نام بھی ختم، اس کا کام بھی ختم، کیونکہ دنیا کے اندر ضابطہ ہے کہ جب ایک بندہ ایک کام کو لے کر کے اٹھتا ہے، اس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، اس کے اس دنیا کو چھوڑ جانے کے بعد، اس کی اولاد اس کے کام کو آگے بڑھاتی ہے، اس کی اولاد اس کے مشن کو آگے بڑھاتی ہے۔ اور حضور اکرم علیہ السلام کے بیٹا نہیں ہے، اس لیے وفات کی دیر ہے، نام بھی ختم، کام بھی ختم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ان کے تانوں پر پریشان نہیں ہونا، اے محبوب ان کی باتوں سے دل چھوٹا نہیں کرنا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ سوال یہ ہے، کوثر وہ کون سی نعمت ہے کہ جس کے عطا ہونے پر نبی علیہ السلام اپنے 3 بیٹوں کی جدائی کے غم کو بھول جائیں؟ کوثر وہ کون سی نعمت ہے کہ جس کے عطا ہونے پر نبی علیہ السلام کی پریشانی ختم ہو جائے؟ اس سوال کو حل کرنے کے لیے علماء امت نے لفظ کوثر کی معنی بیان کیے ہیں۔ کسی نے کہا کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، کسی نے کہا عرش سے فرش تک،
کسی نے کہا تحت الثری سے عرش معلی تک، کسی نے کہا مشرق سے مغرب تک، کسی نے کہا شمال سے جنوب تک۔ جتنی اچھائیاں ہیں، جتنی رفعتیں ہیں، جتنی بلندیاں ہیں، ان تمام کو ایک جگہ جمع کرو، اس کا نام کوثر ہے۔ کہ آسمان پر کوئی اچھائی ہو یا زمین پر کوئی اچھائی ہو، حسن کی اچھائی ہو، جمال کی اچھائی ہو، کمال کی اچھائی ہو، بشاشت کی اچھائی ہو، صداقت کی اچھائی ہو، معجزات کی اچھائی ہو، کرامات کی اچھائی ہو، مکے کی اچھائیاں ہو یا مدینے کی اچھائیاں ہو، اے محمد ہم نے آپ کو عطا کر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولو بھائی صلی اللہ علیہ وسلم، بولا کرو بھائی، جواب دیا کرو۔ کوثر کی ایک معنی ہے وہ نہر جس کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے نبی کو عطا کریں گے۔ کوثر کا ایک معنی ہے وہ حوض، وہ کنواں، وہ تالاب جو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے نبی کو عطا کریں گے۔ وہ حوض کیسا ہوگا؟ حدیث مبارک کی روشنی میں اگر ایک بندہ مسلسل 1 مہینے کا سفر کرے تو جتنا سفر وہ 1 مہینے میں طے کرے گا اس حوض کی اتنی لمبائی ہوگی۔ اس پر پینے کے لیے جو برتن ہوں گے وہ آسمان کے تاروں سے زیادہ ہوں گے۔ اس میں پینے کے لیے جو پانی ہوگا وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ جس مومن مسلمان کو تھوڑا سا پانی بھی اس سے پینے کے لیے ملے گا، نہ اس پر حشر کی گرمی اثر کرے گی، نہ اس پر حشر کی شدت اثر کرے گی، اور جنت میں جانے تک دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ علماء امت نے اور بھی کئی معنی اس کے بیان کیے ہیں، لیکن میں نے ان میں سے صرف ایک معنی پر بات کرنی ہے جو حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں حضرت اکرمہ کے حوالے سے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لفظ کوثر کے معنی ہیں رسالت، نبوت اور پیغمبری۔ مشرکین خوش ہیں کہ آپ کے اولاد نہیں ہیں، اس لیے وفات کی دیر ہے، نام بھی ختم، کام بھی ختم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب یہ مشن محمد بن عبداللہ کا نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب یہ حیثیت عبداللہ کے بیٹے کی نہیں، اب یہ حیثیت اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اور اللہ کے پیغمبر ہونے کی ہے۔ اللہ اگر اس کا معنی نبوت تو وہ تو آپ نے اوروں کو بھی عطا فرمائی۔ سوال یہ ہے اگر اس کا معنی نبوت اللہ وہ تو آپ نے اوروں کو بھی عطا فرمائی۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک آپ نے کم و بیش 1.25 لاکھ افراد کو عطا فرمائی۔ اگر اس کا معنی نبوت وہ تو آپ نے اوروں کو بھی عطا فرمائی۔ اگر اس کا معنی نبی، اللہ نبی آپ نے اوروں کو بھی بنایا، آمینہ کے لال کو بھی بنایا، تو اس میں آمینہ کے لال کی کیا خصوصیت ہے؟ اس میں آمینہ کے لال کی کیا خاص بات ہے؟ میرے دعوے پر غور کریں اور دلائل پر غور کریں، اپنے نبی کے مقام اور مرتبے کو سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کو اس میں جو جواب دیا ہے اس جواب کو سمجھیے، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں جو تسلی دی گئی ہے اس تسلی کو سمجھیے۔ میری اور آپ کی نبوت سے کیا نسبت ہے اس نسبت کو سمجھیے، میرا اور آپ کا نبوت سے کیا رشتہ ہے اس رشتے کو سمجھیے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا دعویٰ پیش کرنے لگا ہوں۔ میرا دعویٰ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے نبی اوروں کو بھی بنایا، لیکن جیسا آمنہ کے لال کو بنایا ایسا کائنات میں کسی کو نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسا رسول میرے پیغمبر کو بنایا ایسا کائنات میں کسی کو نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو عظمتوں والا نبوت کا تاج
اللہ تبارک و تعالی نے میرے پیغمبر کے سر پر رکھا، وہ کائنات میں کسی اور فرد کے سر پر نہیں رکھا۔ اسی وجہ سے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کو انبیاء کہتے ہیں، میرے پیغمبر کو امام الانبیاء کہتے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کو انبیاء کہتے ہیں، میرے پیغمبر کو افضل الانبیاء کہتے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کو انبیاء کہتے ہیں، میرے پیغمبر کو خاتم الانبیاء کہتے ہیں۔ نبی کی نبوت کی افضلیت کی کئی وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے چلا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء آئے، کسی بھی نبی کی نبوت کا اقرار کرنے والے، کسی بھی نبی کی نبوت کو ماننے والے، کسی بھی نبی کی نبوت کو تسلیم کرنے والے اس وقت موجود ہوتے ہیں جب وہ نبی کہے میں اللہ کا نبی کے اعلان نبوت سے پہلے اس کے کلمے کی کوئی بات کرنے والا موجود نہیں، نبی کے اعلان نبوت سے پہلے اس کو ماننے والے موجود نہیں ہیں۔ آئیے آمنہ کے لال کو دیکھیے، قرآن کریم کا تیسرا پارہ، تیسرے پارے کا آخری رکوع کی پہلی آیت، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے آدم تا عیسیٰ انبیاء کی جماعت، میں خدا تمہیں رسول اور نبی بناؤں گا، میں تمہیں عقل عطا کروں گا، میں تمہیں شریعت عطا کروں گا، میں تمہیں عقل اور دانائی عطا کروں گا۔ تم نے دنیا میں جا کر میری ربوبیت کا اعلان بھی کرنا ہے، تم نے دنیا میں جا کر میری توحید کا اعلان بھی کرنا ہے، تم نے دنیا میں جا کر میرے احکامات پر عمل بھی کروانا ہے۔ اللہ اور ذمہ داری کیا فرمایا، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه۔ اے آدم اگر آپ موجود ہو اور میرا نبی آ جائے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ چھوڑ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا ہے۔ اے نوح اگر آپ موجود ہو، میرا نبی آ جائے، بات اپنی نہیں میرے نبی کی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم تا عیسیٰ انبیاء سے عہد لیا، آدم تا عیسیٰ انبیاء سے اقرار لیا، آدم تا عیسیٰ انبیاء سے وعدہ لیا۔ اسی وجہ سے اگر حضرت آدم دنیا میں آئے ہیں تو اللہ کی توحید کی بھی بات کی، میرے پیغمبر کی نبوت کی بھی بات کی۔ اگر حضرت نوح اس دنیا میں آئے ہیں تو اللہ کی توحید کی بھی بات کی، میرے پیغمبر کی نبوت کی بھی بات کی۔ اگر حضرت موسیٰ اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو اللہ کی توحید کی بھی بات کی، میرے پیغمبر کی نبوت کی بھی بات کی۔ اگر حضرت عیسیٰ دنیا کے اندر آئے ہیں تو اللہ کی توحید کی بھی بات کی، میرے پیغمبر کی نبوت کی بھی بات کی۔ الغرض دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے تمام کی زبان پر ذکر خدا بھی ہے اور تمام کی زبان پر ذکر مصطفیٰ بھی۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب یہ کیسے ہے نام ختم ہو جائے گا؟ ہم نے آپ کو نبی بنایا، اللہ کو تو اوروں کو بھی بنایا۔ فرمایا جیسا آپ کو بنایا ویسا کائنات میں کسی کو نہیں بنایا۔ ہر نبی کی نبوت پر ایمان لانے والے اس وقت موجود ہوتے ہیں جب وہ کہے میں اللہ کا نبی۔ اے محبوب ہم نے آپ کے نام کو اس وقت بلند کیا جب ان بدبختوں کی نسلیں بھی اس دنیا میں موجود نہیں تھی، جب ان کے بڑوں کا نام و نشان موجود نہیں تھا۔ ہم نے انبیاء کی زبان پر آپ کے نام کو جاری کر کے دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں میرے نبی کے نام سے بغض رکھنے والوں، میرے نبی سے دشمنی رکھنے والوں، میرے نبی کی اولاد کی وفات پر خوشیاں منانے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ میرا نبی نہیں تھا، میرے نبی کا نام تھا۔ میرا نبی اس دنیا میں موجود ہے، نبی کا نام اب بھی ہے۔ نبی اس دنیا سے چلا جائے گا، نبی کا نام تب بھی باقی رہے گا۔ نبی کا ذکر تھا، نبی کا ذکر ہے، نبی کا ذکر رہے گا۔ نبی کے چرچے تھے، نبی کے چرچے ہیں، نبی کے چرچے رہیں گے۔ قیامت تک تمہاری نسلوں نے بھی ناکام ہونا ہے اور تمہارے بڑے بھی ناکام ہو کر کے چلے گئے ہیں، اس لیے کہ
آقا مٹ گئے مٹ رہے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے آقا مٹ گئے مٹ رہے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا اس طریقے سے ویڈیو بن رہی ہو محبوب یہ کہتے ہیں نام ختم ہو جائے گا آپ نہیں تھے آپ کا نام تھا آپ ہیں آپ کا نام ہے آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے آپ کا نام تب بھی موجود رہے گا فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو نبی بنایا اللہ وہ تو اوروں کو بھی بنایا فرمایا جیسا آپ کو بنایا ویسا کائنات میں کسی کو نہیں بنایا اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی کو تمام انبیاء میں افضل بنایا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ